السلام علیکم۔ ناول لمسے جنون رائٹر ضیاء علی شاہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ کو ہم دیکھتے ہیں۔ پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے یہاں تک دیکھا تھا شاہ میر میرا کے روم میں اس سے ملنے کے لیے آتا ہے اور میرا اسے بار بار جانے کے لیے کہتی ہے۔ اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ۔ شاہ میر تو پھر کیوں ہنسی تھی؟ میرا پولیس والا گانا گا رہا تھا اس لیے مجھے ہنسی آ گئی۔ شاہ میر کیوں پولیس والا گانا نہیں گا سکتا؟ میرا مجھے کیا پتا، میں کون سا کبھی پولیس والوں سے ملی ہوں، مگر میں نے موویز میں دیکھا ہے کہ پولیس والے بہت اکڑو اور سڑیو ہوتے ہیں۔ وہ ہنستے ہوئے بول رہی تھی۔ شاہ میر اب تو موویز میں نقلی پولیس والوں کو دیکھنا چھوڑ کر اپنے اصلی پولیس والے کے بارے میں رائے قائم کرو کہ تمہارا اصلی پولیس والا کیسا ہے؟ وہ میرا کی باتوں سے شوق ہوتا ہوا پوچھ رہا تھا۔ میرا مجھے نہیں پتا، آپ جائیں یہاں سے۔ میرا شاہ میر کی نظروں اور اس کی قربت سے گھبرا کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کو پیچھے کر رہی تھی، یہ سوچے بنا کہ اس کی ننھی سی جان ایک ہٹے کٹے پولیس والے کو پیچھے نہیں دھکیل سکتی۔ میرا پیچھے ہٹیں، کتنے بڑے سانڈ ہیں آپ! میرا کے پورے زور سے دھکیلنے پر بھی شاہ میر اپنی جگہ سے ہاف انچ بھی پیچھے نہیں ہوا تو میرا کو غصہ آ گیا تھا۔ شاہ میر ہا ہا ہا، وہ کھلکھلا کر قہقہ لگا کر ہنسا تھا۔ اے سی پی کی جان، اس سانڈ کو تو اب آپ کی نازک جانیں پوری زندگی جھیلنا ہے۔ میری جان تم تو ابھی سے گھبرا گئی ہو۔ میرا میں کیوں جھیلوں گی آپ کو شاہ میر؟ تم میری بیوی ہو اس لیے۔ میرا میں آپ کی بیوی نہیں ہوں، وہ اپنے منہ کے زاویے کو بگاڑتے ہوئے بولی تھی۔ شاہ میر میرا اب دوبارہ یہ مت بولنا کہ تم میری بیوی نہیں ہو، ورنہ۔ میرا ورنہ کیا کریں گے آپ؟ میرا شاہ میر کی بات کو بیچ میں ہی کاٹتے ہوئے بولی تھی۔ اس کمرے میں وہ اپنے ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ شاہ میر نے اس کے چہرے پر جھک کر اس کے نازک سے ہونٹوں کو اپنی قید میں لے لیا تھا۔ وہ میرا کے لبوں کو اپنے لبوں کی قید میں لیے ہوئے اس کی سانسیں روکے ہوئے تھا۔ میرا اس اچانک ہوئی آفت سے ایک تو بہت گھبرا گئی تھی، دوسرا اسے سانس نہیں آ رہی تھی جس کی وجہ سے وہ ہاتھ پاؤں مار رہی تھی، مگر اے سی پی صاحب اپنی بیوی کے ساتھ پہلی کس کو اس طرح سے ادھورا نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، اس لیے وہ اپنے من کی پیاس بجھا کر ہی پیچھے ہٹے تھے۔ میرا یہ کیا بدتمیزی تھی؟ میرا اپنی اکڑی ہوئی سانسوں سے تیز ہوئی دھڑکنوں کو کنٹرول کرنے کی بیکار کوشش کرتے ہوئے بولی تھی۔ شاہ میر میری جان، اس کو کس کہتے ہیں؟ بدتمیزی نہیں لگتا ہے تم نے پڑھائی اچھی طرح سے نہیں کی ہے۔ کوئی بات نہیں، جب رخصت ہو کر میرے پاس آؤ گی تو میں تمہیں اچھی طرح سے بدتمیزی اور کس میں فرق سمجھا دوں گا۔ وہ شرارتی انداز سے ہنس رہا تھا۔ میرا آپ بہت گندے ہیں۔ شاہ میر کس کرنا کوئی گندی بات ہے؟ بے وقوف لڑکی، بیوی ہو تم میری اور کس کرنے کی اتھارٹی ہے میرے پاس؟ میرا میری سانس بند ہو رہی تھی، وہ بچوں کی طرح ہونٹ نکال کر رو رہی تھی۔ شاہ میر ہائے میرا بچہ، میری اتنی سی کس سے آپ کی سانس بند ہونے لگی ہے؟ تو رخصتی کے بعد جب میں اپنے سارے حق وصول کروں گا پھر تو تمہیں وینٹی لیٹر پر ڈالنا پڑ جائے گا۔ وہ میرا کی حالت اور اکڑے ہوئے سانس کو دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ ہنسے نہیں اور جائیں یہاں سے۔ امی رات میں ایک دو بار میرے روم میں ضرور آتی ہیں اور اگر انہوں نے مجھے یہاں دیکھ لیا تو وہ مجھے بہت ڈانٹیں گے۔ اب تم نے امی کی ڈانٹ کا کہا ہے تو اب تو مجھے ڈرنا چاہیے کیونکہ وہ صرف تمہاری نہیں میری بھی امی ہیں۔ ٹھیک ہے، جا رہا ہوں، مگر جلدی جلدی اپنی پڑھائی ختم کرو، مجھ سے اپنی اس خوبصورت بیوی سے دور نہیں رہا جاتا۔ مجھے تم بہت جلد میرے اتنے ہی قریب چاہیے ہو۔ وہ میرا کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے جھٹکے سے اپنے قریب کرتے ہوئے ایک بار پھر سے اس کے دل کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر گیا تھا اور جاتے ہوئے نیچے جھک کر ایک بار پھر اس کے لبوں پر اپنا لب رکھ کر زور کی کس لیتے ہوئے آنکھ مارتا ہوا پیچھے ہٹا تو میرا نے غصے سے تکیہ اٹھا کر اس کی طرف پھینکا تھا، جس کو اے سی پی صاحب نے بڑی مہارت سے کیچ کر کے ہنستے ہوئے میرا کی طرف پھینکا تھا۔ آئی لو یو مائی بیوٹیفل وائف، وہ آہستہ سے کہتے ہوئے جاتا جاتا دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھ کر میرا کو فلائنگ کس دے کر آنکھ مارتے ہوئے کھڑکی سے بندروں کی طرح اترتا ہوا نیچے چلا گیا تھا۔ پولیس والا تھا تو اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں تھا۔ میرا بیڈ سے نیچے اتر کر کھڑکی کے پاس آئی اور کھڑکی سے نیچے جھانک کر دیکھنے لگی تھی کہ وہ چلا گیا ہے یا نہیں۔ وہ کھڑکی سے اتر کر سین میں کھڑا ہوا تھا۔ جیسے ہی میرا نے کھڑکی سے جھانکا، اس نے فلائنگ
की देते हुए मिरहा को हाय हाय कहा था। फ्लाइंग देते हुए इसने मिरहा को बाय बाय कहा था। मिरहा ने हाथ के इशारे से इसे जाने के लिए कहा। कितना बेशर्म और नडर है, खुद तो मरेगा, मुझे भी रुमान भाई के हाथों से मरवाएगा। मिरहा अपने मुंह में बड़बड़ाते हुए अपनी खिड़की का पर्दा सेट करके वापस बेड पर आकर बैठ गई थी, मगर इसका दिल अब भी 100 की स्पीड से धड़क रहा था। मिरहा बेटा, मैं ज़रा साथ वाली पड़ोसन की तमादारी के लिए जा रही हूँ। मिरहा की माँ मिरहा के रूम में आकर इसे बता रही थी। जी अम्मी ठीक है। मिरहा सोफे पर उल्टी पलटी मार कर बैठी हुई अपना टेस्ट याद कर रही थी। मिरहा, मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी तो इसलिए परेशान मत होना, और जब मीरब उठेगी तो इसे भी नाश्ता बना देना। फ़िलहाल तो तुम्हारे भाई साहब भी अभी तक अपने रूम से बाहर नहीं आए, वरना मैं इसका नाश्ता ज़किया से बनवा कर जाती। अब उठेगा तो मुझे घर पर ना पाकर घर को सर पर उठा लेगा। मगर बेटा, मेरा जाना ज़रूरी है। तुम्हें तो पता है कि पूरे मोहल्ले में एक वही तो हैं जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। तुम्हारे भाई के डर से तो मैं कोई दोस्त बनाती नहीं हूँ, क्योंकि इसे लगता है कि सारी दुनिया फ्रॉडिया है और सब लोग हमें गलत नज़रों से ही देखते हैं। पता नहीं ये कुलसूम आंटी पर इसने कैसे यकीन कर लिया था। कुलसूम वही पड़ोसन थी जिसका रुमान शाह की माँ आज पता करने जा रही थी। वो काफ़ी नेक खतून थी और पहली नज़र में ही रुमान शाह के दिल को बहुत अच्छी लगी थी। इसीलिए जब से वो लोग इस सोसाइटी में आए थे, ले देख रुमान शाह की माँ की एक ही दोस्त और बहन और सहेली थी। मिरहा, कुलसूम आंटी की तबीयत बहुत ख़राब है, हो सकता है कि मुझे इसके साथ अस्पताल जाना पड़े, तो अगर तुम्हारा भाई उठ जाए तो इसका नाश्ता भी ज़किया से कहकर रेडी करवा देना। ज़किया इनके घर की मुलाजमा का नाम था जो किचन का काम करती थी। अपनी माँ की सारी बात सुनकर मिरहा ने हाँ में सर को हिलाते हुए जी अम्मी जान कहा था। रुमान शाह नहाकर वॉशरूम से बाहर आया तो गीला टॉवल सोई हुई मीरब के मुंह पर फेंक दिया था। मीरब बेचारी गीला टॉवल मुंह पर लगने से हड़बड़ा कर हाय अल्लाह जी कहती हुई बेड पर उठकर बैठ गई थी। गुड मॉर्निंग महारानी साहिबा, गुस्ताखी माफ़, मैंने आपकी नींद में खलल डाल दिया है। रुमान शाह अपने दोनों हाथ सीने पर बांधे हुए मीरब के सामने खड़ा था। आज इसने स्पेशल तौर पर छुट्टी की थी सिर्फ मीरब को टॉर्चर करने के लिए। अब वो मीरब को सुबह की पहली डोज दे रहा था। मीरब शाह, सोए हुए इंसान को कोई इस तरह से जगाता है? रुमान शाह, गुस्ताखी माफ़ महारानी जी, आप हुक्म कीजिए कि आपको किस तरह से उठना पसंद है। आपका ये अदना गुलाम आपको इस तरह से उठाया करेगा। मीरब शाह, क्या आप रात को तैयारी करके सोते हैं कि सुबह उठते ही आप मुझ पर इस तरह से तंज करना शुरू कर देंगे? रुमान शाह, नहीं, तुम्हारी शक्ल ही ऐसी है कि सुबह उठते ही नए नए आइडियाज़ मेरे दिमाग में आना शुरू हो जाते हैं। और अब तुम ये इंस्पेक्टर बनकर मुझसे सवाल करना बंद करो और 1 मिनट से पहले अपनी ये शक्ल धोकर आओ और मुझे नाश्ता बना कर दो। शाह, मुझे नाश्ता बनाना नहीं आता, मैं बहुत जल्द अम्मी जी से सीख लूँगी और फिर आपको बना दिया करूँगी। मीरा बेचारी तंज के डर से पहले ही सफाई पेश कर रही थी। पहली बात ये कि मैं बना बनाया हूँ, मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें नाश्ता बना कर मुझे देना है। और दूसरी बात ये, फूहड़ लड़की, तुम्हें कोई काम भी आता है या हर काम में शाह मुझे ये करना नहीं आता, शाह मुझे वो करना नहीं आता। कभी अपनी ज़ुबान से ये भी फूट लिया करो कि तुम्हें कुछ करना भी आता है। और मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी। 1 मिनट से पहले किचन में जाओ और मेरे लिए नाश्ता बना कर लाओ। लेकिन शाह, अभी तो मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है और कल आपके दुबाने से मेरे हाथ का ज़ख्म फिर से ताज़ा हो गया है। अब एक बार खेला जाए तो खेल सकते हो। 300 रुपये का आपको वेलकम बोनस मिलेगा। सिंगअप करते ही इसमें 300 रुपये का बोनस मिलेगा। और आप इस मीरब नज़र झुकाए हुए मुजरिमा की तरह खड़ी हुई बोल रही थी। तो एक काम करो, हाथ को कमरे में छोड़कर चली जाओ, मगर नाश्ता तो फिर भी बनाना पड़ेगा। शाह, अगर हाथ कमरे में छोड़कर जाऊंगी तो नाश्ता कैसे बनाऊं? मीरा बेचारी रुमान शाह की बातों और डर से इतनी घबराई हुई थी कि इसे ये भी समझ नहीं आया था कि भला बंदा हाथ छोड़कर नाश्ता कैसे बना सकता है। इसने जुमले पर गौर ही नहीं किया था। जैसे दिमाग तुम अपने मायके में छोड़कर यहाँ पर रहकर मेरा दिमाग खा रही हो, इसी तरह हाथ कमरे में छोड़कर जाकर नाश्ता बनाओ।
मीरब को नाश्ते के नाम पर कुछ भी नहीं बनाना आता था, मगर फिर भी रुमान शाह का हुक्म था तो मानना तो मीरब पर फ़र्ज़ था। महारानी साहिबा वॉशरूम से तशरीफ़ बाहर ले आएँ या आपके लिए स्पेशल बग्गी भिजवानी पड़ेगी जो महारानी साहिबा को वॉशरूम से किचन तक का अजीम सफ़र करवाएगी। मीरब वॉशरूम में टूथब्रश कर रही थी, मगर रुमान शाह की तानों वाली आवाज़ें इसके कानों में गूंज रही थी। जी शाह, बस ब्रश करके आ रही हूँ। जिस मीरब की सुबह आंख नहीं खुलती थी, इसकी माँ इसकी मिन्नतें करके इसे बिस्तर से बाहर निकालती थी, आज इस मीरब का इस्तकबाल गीले तौलिए ने किया था और माँ की मोहब्बत बड़ी आवाज़ की बजाय रुमान शाह के ताने सुनकर मीरब की हसीन सुबह की शुरुआत हुई थी। महारानी जी, मैं डाइनिंग टेबल पर जा रहा हूँ, आप ज़रा अपनी बग्गी पर बैठकर जल्दी से तशरीफ़ ले आएँ। रुमान शाह रूम से जाते जाते भी मीरब को ताने देकर चला गया था। मीरब नफ़ी में सर हिलाते हुए ये सोच कर रह गई थी कि आखिर इसने क्या गलती कर दिया जो शाह रोज़ ही उठकर इस पर तानों की बरसात शुरू कर देते हैं। रुमान शाह रूम से बाहर आया तो मिरहा डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई अपना नावल नोश फरमा रही थी। हाय मेरा बच्चा, कैसा है? रुमान शाह अपनी बहन के पास जाकर प्यार से इसके माथे को चूमते हुए बोला था। इसका हाल पूछकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। मीरा बेटा, आप सुबह सुबह ये नावल लेकर मत बैठा करें, नावल पढ़ने का भी कोई टाइम होता है, आज के बाद में सुबह सुबह आपके हाथ में नावल ना देखो। जी भाई सॉरी, मीरा की मनमनाई सी आवाज़ आई थी। गुड, रुमान शाह ने अपनी बहन को शाबाश दी थी। अब रुमान शाह ने इधर उधर नज़रें दौड़ाई थी, क्योंकि जब भी वो टेबल पर आता तो हमेशा इसकी अम्मी जान इसे टेबल पर ही मिलती। अम्मी जान कहाँ हैं? रुमान शाह ने मीरा से पूछा था। अम्मी जान कुलसूम आंटी के घर गई हैं, इनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो अम्मी शायद ज़्यादा देर तक वहाँ पर रुकेंगी और हो सकता है कि अम्मी जान को इन्हें अस्पताल लेकर जाना पड़े, इसलिए अम्मी लेट आएंगी। और अम्मी ने मुझे कह दिया था कि मैं आपका और मीरब भाभी का नाश्ता तैयार करवा दूं। अब आप बताएं कि आप क्या खाएंगे? मैं अभी ज़किया बाजी से कहकर आपका नाश्ता तैयार करवा देती हूँ। मिरहा ने बिना सांस लिए ही एक ही सांस में सारा कुछ रुमान शाह को बता दिया था। रिलैक्स, सांस भी ले लो। रुमान शाह ने हंसते हुए हाथ के इशारे से इसे रोका था। मीरा को इतनी स्पीड में बताते हुए देखकर वो हंस रहा था। मीरा ड्रेसिंग के सामने खड़ी हुई अपने बालों को खोलकर ब्रश से कंघी कर रही थी। वो ब्रश करते हुए साथ में हाथ को हिलाकर सी कर रही थी, क्योंकि इसके हाथ में सच में बहुत दर्द था, क्योंकि कल रुमान शाह की शर्ट पर बटन लगाते हुए पता नहीं कितनी बार गुस्से से इसने मीरब के हाथ को दबाया था, जिसकी वजह से मीरब का ज़ख्म फिर से ताज़ा हो गया था। मगर इस दुश्मन जान ने तो पलट कर बेचारी का हाल भी नहीं पूछा था। सारी रात भी दर्द ने इसे सुकून से सोने नहीं दिया था। अब रुमान शाह सिर्फ इसे टॉर्चर करने के लिए मीरब से नाश्ता बनवा रहा था। हालांकि रुमान शाह को आइडिया था कि जितने नाज नखरों से इसके घर वालों ने इसको पाला है, इसको नाश्ता बनाना नहीं आता, मगर वो रुमान शाह था जो अपनी ज़िद के आगे कुछ और नहीं देखता था। अब इसके दिमाग ने सोच लिया था कि वो मीरब को सुकून की सांस नहीं लेने देगा, तो इसने अपनी सोच को हर हाल में पूरा करना था। मीरब कंघी करके जैसे ही डाइनिंग टेबल पर आई तो मीरा ने बहुत खुश दिली से इसका वेलकम किया था। हाय भाभी, आए बैठे, मैं अभी आपका नाश्ता बनवा देती हूँ। ज़किया बाजी, इधर आओ, भाई और भाभी का नाश्ता बना दो। मेरे बच्चे, आपको अगर नाश्ता करना है तो आप भी यहीं पर बैठे, आज का नाश्ता आपकी भाभी जान बनाएंगी। नहीं भाई, मैं तो नाश्ता कर चुकी हूँ, मगर भाभी नाश्ता क्यों बनाएंगे? एक तो अभी इनकी शादी को दिन ही कितने हुए हैं, और दूसरा मीज़ान बोल कर गई हैं कि मैं ज़किया बाजी से कहकर आप दोनों का नाश्ता बनवा दूँ। नहीं, मुझे तो अपनी प्यारी बीवी के हाथ का नाश्ता करना है, तो इसलिए नाश्ता तुम्हारी भाभी नाश्ता बनाएंगे। रुमान शाह मीरा के सामने इतना स्वीट बन शाह बोल रहा था जैसे कि मीरब से इसे बहुत प्यार हो और मीरब के हाथ का बना हुआ खाना खाने के लिए वो बहुत बेताब हो। बेचारी मीरा को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि इसके भाई पर बेवक्त प्यार का भूत कैसे सवार हो गया था। मीरा को अपना नॉवल कंप्लीट करना था, इसलिए वो वहाँ से काम के बहाने से खिसक कर अपने रूम चली गई थी। मिस वर्ल्ड, अपने मुबारक कदमों से किचन में जाओ और मेरे लिए नाश्ता बनाओ।
میرب کے ہاتھ درد ہو رہا تھا، وہ بتانا چاہتی تھی مگر رومان شاہ کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر چپ چاپ کچن میں چلتی ہوئی آ گئی تھی۔ میرب کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ناشتے میں کیا بنائے اور کیسے بنائے۔ میرب نے فریج کھول کر اندر جھانک کر دیکھا تھا۔ اندر ڈبل روٹی، انڈے، دودھ اور بہت سارے پھل رکھے ہوئے تھے۔ میرب کچھ دیر فریج کا دروازہ کھول کر کھڑی رہی تھی۔ اس کے بعد اس نے سوچا کہ بریڈ سیک کر ساتھ میں چائے بنا کر ناشتہ دے دیتی ہوں، کیونکہ میرب کو انڈا تک تو بنانا نہیں آتا تھا۔ انڈا دور کی بات، اس نے تو کبھی اپنا قدم بھی کچن میں نہیں رکھا تھا۔ اس کے لیے یہ سب کچھ نیا اور بہت مشکل تھا۔ مہارانی صاحبہ، ناشتہ میرے پاس آ جائے گا یا میں خود ناشتے کے پاس آؤں؟ رومان شاہ اونچی آواز میں بولا۔ خود ہی ناشتے کے پاس آ جائیں، میرب دھیمی آواز میں بولی۔ وہ دھیمی سی کہی گئی بات رومان شاہ کے کانوں تک پہنچ گئی تھی۔ ہاں، کہاں ہے میرا ناشتہ؟ آ گیا میں۔ رومان شاہ کی اچانک آواز سے میرب دو قدم ڈر کر پیچھے ہوئی، جو یوٹیوب سے دیکھ رہی تھی انڈے کی ایزی ریسیپی۔ ماشاءاللہ، نکمی لڑکی کو انڈا بنانا بھی نہیں آتا، وہ بھی یوٹیوب سے پوچھ رہی ہے کہ انڈا آسانی سے کیسے بناتے ہیں۔ اتنا تو مجھے بھی آتا ہے، تم مجھ سے ہی پوچھ لیتی۔ میرب کافی شرمندہ تھی اپنی چوری پکڑی جانے پر۔ چلو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کیسے بناتے ہیں ایزی ریسیپی انڈا۔ رومان ایزی کو کھینچ کر بولا۔ نہیں شاہ، میں بنا لوں گی، نظر آ رہا ہے جو تم بناؤ گی۔ چلو اب اپنے ان نکمے ہاتھوں سے فریج میں سے 2 انڈے لے کر آؤ اور اسے توڑ کر ایک باؤل میں ڈالو۔ میرب جلدی سے گئی اور فریج میں سے 2 انڈے لے کر اور اسے شیلف پر رکھ کر انڈوں کو توڑنے کے لیے کچھ ڈھونڈنے لگی۔ کیا ڈھونڈ رہی ہو اب؟ شاہ، انڈے توڑنے کے لیے نائف ڈھونڈ رہی ہوں۔ اس کی ضرورت نہیں ہے مس نکمی، انڈے کو باؤل کے ساتھ ٹھوکر لگا کر توڑ لو۔ میرب نے اس کی بات پر عمل کرتے ہوئے انڈے کو توڑ ڈالا، جو باؤل میں تو نہیں گرا تھا مگر پورے فرش پر پھیل چکا تھا، اور میرب انڈے کا ایک سرا ہاتھ میں لیے ہوئے کبھی شاہ کو تو کبھی فرش پر پڑے ہوئے انڈے کو دیکھ رہی تھی۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، واہ لڑکی، انڈا توڑنے کو کہا تھا، پھوڑنے کا نہیں۔ سوری شاہ، میں دوسرا انڈا توڑ لیتی ہوں۔ میرب نے بنا رومان شاہ کا جواب سنے جلدی سے شیلف سے دوسرا انڈا اٹھایا اور اس کا بھی وہی حشر کیا جو پہلے انڈے کا ہوا تھا۔ ویری گڈ، ویری گڈ، بس یہی ریسیپی تھی جس کو تم بہت اچھی طرح سے فالو کر رہی ہو۔ اب فریج میں سے ایک اور انڈا لو، اس کے بعد ایک اور انڈا لانا، اسی طرح فریج میں جتنے بھی انڈے پڑے ہیں سب کو باری باری لا کر یہیں پڑی پھوڑ دینا، اور اس کے بعد اس کے اوپر نمک مرچ ڈال کر اچھی طرح حل کرنا، اور اس کے اوپر پیٹرول ڈال کر آگ لگا دینا، اور پھر جب آملیٹ تیار ہو جائے گی تو یہاں پر بیٹھ کر تم ہی کھا لینا، کیونکہ یہ جانوروں والا کھانا میں تو نہیں کھاتا مگر میرے خیال سے تمہارے لیے پرفیکٹ ہے۔ میرب رومان شاہ کے طنز پر رونے لگی۔ ایک تو بیچاری شرمندہ تھی کہ اسے کچھ بھی نہیں کرنا آتا، اوپر سے رومان شاہ کی طنزیہ نظریں اور طنز کرتی ہوئی زبان سے اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ اب یہ عشق باری تم نے کس لیے شروع کر دی ہے؟ جیسا کہ میں تم پر بہت ظلم کر رہا ہوں۔ ظلم تو تم نے کیا ان بیچارے انڈوں پر، رونا تو ان کو چاہیے۔ رومان شاہ اونچی آواز سے بولا تو میرب اور تیزی سے رونا شروع ہو گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے کچن میں؟ اور تم لوگوں نے کیا حشر بنا دیا ہے میرے کچن کا؟ تم دونوں یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ اچانک سے رومان شاہ کی ماں کی آواز ان دونوں کے کانوں میں پڑی تو ان دونوں نے چونک کر مڑ کر پیچھے دیکھا، جہاں پر کھڑی ہوئی رومان شاہ کی ماں غصے سے لال پیلی ہو کر کھڑی ہوئی تھی۔ اپنے کچن کی خراب حالت دیکھ کر وہ اپنے سر کو پکڑ رہ گئی تھی۔ امی جان میں انڈا بنا رہی تھی تو وہ زمین پر گر گیا ہے۔ میرب نے جلدی بات کو کور کرنے کی کوشش کی تھی۔ ماں، تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ امی جان، میں اس کو انڈے کی ریسیپی بتا رہا تھا۔ ہاں، میں دیکھ رہی ہوں کہ تم دونوں کا انڈا کافی اچھا بنا لیا ہے، ہمارے کچن کو کافی پسند آیا۔ اب اگر تم دونوں کا انڈا بن گیا ہے تو اب تم لوگ اپنے کمرے میں جاؤ اور اپنا حشر ٹھیک کرو۔ تم لوگوں کے کپڑوں پر انڈے کے چھینٹے پڑے ہوئے ہیں، پورے گھر میں انڈوں کی خوشبو پھیلا رہی ہے۔
تم دونوں جاؤ اپنے روم میں اور چینج کرو، میں کچن صاف کروا کے تم لوگوں کا ناشتہ بنواتی ہوں۔ حد ہے، میں کچھ دیر کے لیے گھر سے باہر گئی ہوں تو تم لوگوں نے کچن کا حشر نشر کر دیا ہے۔ آج کل کے بچوں کا پتہ نہیں کیا بنے گا۔ رومانشا کی ماں منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کچن کے اندر داخل ہوئی تھی اور ذکیہ کو آوازیں دے رہی تھی۔ ذکیہ، کچن میں آؤ، آ کر فرش سے انڈے کو صاف کرو۔ آج میری بہو اور بیٹے نے فرش پر آملیٹ تیار کیا ہے۔ اور مرحا کدھر ہے؟ اس کو جب میں بول کر گئی تھی کہ تم دونوں کا ناشتہ تیار کروا دے تو اس نے کیوں تیار نہیں کروایا؟ رومانشا کی ماں کو مرحا پر غصہ آ رہا تھا۔ اب رومانشا کی ماں کا غصہ مرحا پر تھا۔ امی جان، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے اور نہ ہی اب میں مرحا کی ذمہ داری ہوں۔ وہ میرا ناشتہ تیار کیوں کروائے گی؟ میں اب آپ کی بہو کی ذمہ داری ہوں تو اس کو بتائیں کہ یہ میری ذمہ داریوں کو اٹھانا سیکھے۔ رومان بیٹا، اسے تھوڑا ٹائم دو، سیکھ جائے گی سب کچھ سیکھ جائے گی اور رکھا کرے گی تمہاری ہر چیز کا خیال۔ کب سیکھے گی اور میں کتنا ٹائم دوں اس کو؟ کب سیکھے گی اور میں کتنا ٹائم دوں اس کو؟ اس کے بیچنے کے لیے میرے پاس فضول ٹائم نہیں ہے۔ اس کو بولیں کہ اپنی ذمہ داریوں کو اچھی طرح نبھایا کرے، جس طرح آپ مجھے میری ذمہ داریوں سے آگاہ کرتی ہیں۔ بیٹا، اگر تمہیں اتنا ہی سب کچھ پرفیکٹ چاہیے تھا تو پھر رخصتی میں کچھ اور دن انتظار کر لیتے تاکہ وہ تمہارے مطابق سب کچھ سیکھ کر آتی۔ امی جان، کیوں آپ ہر بات صرف مجھ پر ہی لاگو کرتی ہیں؟ آپ مجھے رخصتی میں تاخیر کرنے کو کہہ رہی ہیں۔ اگر یہ میڈم عشق میں فنا ہو کر اپنی نسیں نہیں کاٹتی تو اس کا سر پھرا بھائی مرحا کو اغوا کر کے زبردستی مجھ سے اس کا نکاح نہیں کرواتا تو اس مصیبت کو رخصت کر کے مجھے اپنے گھر لانا ہی نہیں پڑتا۔ مرحا رومانشا کی اس بات پر آنکھیں بھر کر رونے لگی تھی کیونکہ اسے ہمیشہ رومانشا کے منہ سے اپنی محبت کے لیے طنز ہی سننے کو ملا تھا۔ وہ بھی انسان تھی، اس کا دل بھی رومانشا کی باتوں سے دکھی ہو سکتا تھا۔ کب تک وہ دشمن جاں کی باتوں کو برداشت کرتی؟ میرا، اب تم کیوں رو رہی ہو؟ تم رومان کی ذرا سی باتوں پر رونا مت شروع کر دیا کرو۔ اس طرح تو یہ تمہیں ہمیشہ کمزور سمجھے گا اور تم پر چلاتا رہے گا۔ بیٹا، اپنے حق کے لیے سٹینڈ لینا سیکھو اور اس کو اس کے چلانے کا جواب دیا کرو۔ اس کو یہ بتایا کرو کہ یہ تم پر اس طرح سے نہیں چلا سکتا کیونکہ تم اس کی بیوی ہو۔ اپنے حق کے لیے بول کر اسے احساس دلایا کرو۔ اور اب جاؤ روم میں اور کپڑے چینج کرو، میں اچھی طرح سے تیار ہوں، بیماروں کے جیسے اپنا حلیہ بنایا ہوا ہے، کہیں سے بھی تم لگتی ہو کہ تم نئی نویلی دلہن ہو۔ میرب رومانشا کے جانے سے پہلے ہی روم میں چلی گئی تھی جبکہ رومانشا کی ماں ابھی بھی رومانشا کی کلاس لگائے ہوئے کھڑی تھی۔ رومانشا اپنی ماں جان سے اپنی خاطر تواضع کروانے کے بعد میرب کے لیے اپنے دماغ میں غصہ لیے ہوئے روم میں آیا تھا۔ میرب ڈریسنگ کے سامنے کپڑے چینج کر کھڑی ہوئی اپنی ساس کا حکم مان کر تیار ہو رہی تھی۔ میرب نے پرپل کلر کا پلازو اور اس پر کام والی کرتی پہن کر کاندھے پر بڑا سا دوپٹہ لٹکایا ہوا تھا جس کے چاروں طرف کٹ ورک کی پٹی لگی ہوئی تھی، کانوں میں چھوٹے چھوٹے ٹاپس اور گلے میں میچنگ چین پہن رکھی تھی۔ لپسٹک کے نام پر صرف ہلکا سا گلوس لگایا ہوا تھا۔ رومانشا روم کے اندر داخل ہوا تو اس کی پہلی نظر میرب پر ہی پڑی تھی جو اس وقت بہت خوبصورت لگ رہی تھی، مگر رومانشا تو اس وقت اپنی ماں کی باتوں سے تپا ہوا روم کے اندر آیا تھا۔ میرب کو گھورتے ہوئے اپنی شرٹ کے بٹن کھول کر اس نے صوفے پر پھینک دی تھی کیونکہ اس کی شرٹ پر بھی انڈے کے کچھ چھینٹیں پڑی گئی تھیں۔ تم امی جان سے بول نہیں سکتی تھی کہ میری کوئی غلطی نہیں؟ انڈے تو تم نے توڑے ہیں، وہاں پر منہ میں دہی جما کر کھڑی ہوئی تھی۔ جواب دو، کیوں نہیں امی جان کے سامنے بتایا کہ میری غلطی نہیں تھی؟ میرب کے جواب نہ دینے پر رومانشا کا غصہ اور بھی بڑھ گیا تھا۔ یار، وہ گھڑی ہی منحوس تھی جب میں مال میں تم سے ٹکرایا۔ بس کیجئے شاہ، اب آپ مجھ سے اس طرح سے بات نہیں کر سکتے۔ شٹ اپ، اپنا منہ بند رکھو، بلکہ بہتر ہے اس وقت تم میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ وہ غصے سے اپنی کمر پر ہاتھ رکھے ہوئے ایک ہاتھ سے اپنے سر کو دبا رہا تھا۔ شاہ، اب آپ مجھے یوں دھتکار نہیں سکتے کیونکہ اب تو میں کون سے سرخاب پر لگ گئی ہیں، کیونکہ شاہ اب میں آپ کی بیوی ہوں۔
کیوں اب تم میں سے کون سے سر خواب کے پر لگ گئے ہیں؟ کیونکہ